ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کی مدد قریب ہے. اگر ہم نے گناہ کیے تو ہم مزید دور ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اگر ہم نے نیکیاں کی تو مزید قریب ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد ہم تک جلد پہنچ جائے گی. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے کن لوگوں کے, جو اپنی انڈیورنس کی لمٹ شو کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں. رائٹ ناؤ میرا آپ کا کام کیا ہے, وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ اینی تھنگ وچ ول کاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو ابینڈن اس. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. may اللہ bless you all. ویلکم بیک ٹو another episode of Wednesday Night Exclusive. اور آج ہم بات کریں گے ایک تھریش ہولڈ کی. آج ہم ایک بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہم تک پہنچنی ہے, why there is a delay in that, اور امت کے جنرلی حالات کی. اگر ہم پوری امت مسلمہ پہ نظر ڈالیں اور ہر ملک کو دیکھیں, ہر کنٹری کی طرف دیکھیں, اور جنرلی امت کے حالات کو دیکھیں تو بڑے ڈس اپوائنٹنگ ہیں. ہر طرف سے جو مسلمان ہیں وہ پس رہے ہیں, ذلت کا شکار ہیں. آپ اگر چائنا کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ ویگر مسلمس کے ساتھ ایک ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے. آپ میانمار برما کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے روہنگیا مسلمس کے ساتھ. آپ یمن کی طرف جب آنکھیں اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک فیمن سٹرائک کیا ہوا ہے, جو کہ عورتیں اور بچے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی. آپ سیریا کی طرف دیکھتے ہیں تو 10 سال سے اوپر کی ایک جنگ چل رہی ہے جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا قتل کیا جا رہا ہے. آپ ٹرکی, موروکو, افغانستان دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ تباہی ہے. آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک انفلیشن ہٹ کیا ہوا ہے, ایون ورس دین شری لنکا, 37.9% سے بھی اوپر کہ پرائسز فیول کی, بریڈ کی, ہر چیز کی بہت آسمانوں تک پہنچ گئی ہیں. آپ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک جینوسائیڈ پلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ جب سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, بلاد الحرمین شریفین, تو وہاں پہ علماء اور ایکٹیوسٹ کو جیلز میں بند کیا جا رہا ہے حق بات کرنے پہ. اور جب یہ سارا جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے شکیرہ کو بلایا فار کانسرٹ, اور وہاں پہ ناچنا اور گانے کی محفلیں چل رہی ہیں. پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ خاموش ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے فلسطین کے معاملے کو لے کے. اور جو پیلسٹائن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک لانگ ہسٹری آف آکوپیشن ہے اینڈ کرپشن ہے ٹو دا کور. آپ غزہ کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ دیر از بلیڈنگ لائک نو ادر پلیس. ایک جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے جس میں بچوں کے جسم کے جو لوتھڑے ہیں اوڑ اوڑ کے گر رہے ہیں. مرڈر, میس مرڈر, اپارٹھائڈ, ہم جو بھی ٹرمز ہیں جو اس واقعے کے لیے یوز کریں وہ کم ہیں. آپ القدس کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے نظروں کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو کیپچر کیا جا رہا ہے, آکوپائی کیا جا رہا ہے. تو ڈس اپوائنٹنگ سچویشنز ہیں پوری امت کی, اور امت ایک ایسی لمٹ تک پہنچ چکی ہے کہ جب ہر کسی کی بس ہو گئی ہے. ذلت ہم پہ نافذ ہے اور ٹیسٹ ہے یہ ہمارا ایک. اور اس سے بڑی ذلت کا مقام کیا ہوگا کہ 57+ اسلامی ممالک ایک پانی کی بوٹل نہیں پہنچا پا رہے وہاں پہ. وہاں پہ سردیاں آ رہی ہیں اور ایک کمبل نہیں پہنچا پا رہے وہاں پہ. اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر رفح کو کھولا نہیں جاتا تاکہ ہیلپ اور ایڈ اندر پہنچائی جا سکے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیں 200, 400, 800 ٹرک بھیجتے ہو, یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے کیا؟ ہماری تو آدھے دن کی جو کھپت ہے وہ 200 ٹرکس ہیں. کتنے ہی 1 ملین ابو ناؤ, رائٹ ناؤ اٹس اراؤنڈ 2 ملین لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے صدرن غزہ کی طرف. سو حالات بڑے عجیب ہیں اور ایک لمٹ تک امت پہنچ چکی ہے. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک رول ہے, اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں
امتوں کو اور ایک تھریش ہولڈ تک لے جاتے ہیں، اور جب لوگ صبر اور استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی نازل ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جب وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، باپ نے گھر سے نکال دیا، لوگ سارے قبیلہ خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ سارے جمع ہو گئے اور ان کے کپڑے اتار کے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کے ان کو ایک منجنیق یعنی کیٹاپلٹ میں ڈال دیا، ٹو تھرو ہیم ان دا فائر۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ابھی تک اللہ کی مدد نہیں آئی۔ جب ان کو پھینک دیا گیا اور آسمان میں تھے اور گرنے والے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی مدد تب آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور پلیزنٹ ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو when ابراہیم کی کریٹیکل لمٹ پہنچی، اللہ کی مدد نازل ہو گئی۔ اور اس طرح کے درجنوں واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جب وہ ٹائم پہنچ گیا جب انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو ٹیسٹ کیا، تم میں سے کون ہے جو شہادت دینا چاہے گا، تو اللہ اس کو میرا روپ دیں گے اور مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے۔ تو جب بالکل قریب پہنچ گئے، they were about to assassinate عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں، 950 سال دعوت کا کام کرتے رہے، اور جو ہیومن انڈیورنس کی لمٹ تک پہنچ گئے تو اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان کو بچا لیا اور تمام کفار کو تباہ کر دیا پانی کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیکھ لیں آپ، کہ انہوں نے اپنی تمام ایفرٹس کر لیں، مکہ سے نکل کے طائف چلے گئے، طائف انہوں نے جھٹلا دیا، مدینہ آ گئے، مدینہ میں 313 لوگ اکٹھے کیے، اور سامنے 1000 کا لشکر آ گیا، اور رات کو اٹھ کے دعا کی، یا رب یہ اب لمٹ ہے، اگر یہ چند تیرا نام لینے والے بھی ختم کر دیے گئے تو اس کائنات پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر، یا رب۔ تو جب لمٹ تک پہنچے تو اللہ کی مدد آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب موسیٰ سے قتل ہو گیا اور بڑے ہو گئے، اور پھر جب فیوجیٹو کی طرف بھاگے اور تھک ہار کے اب جان کی بھی لالے ہیں، بھوک اور پیاس ہے، کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ نے مدد بھیج دی۔ موسیٰ نے جب فرعون کی فوج پیچھے تھی اور جب سمندر سامنے تھا، بنو اسرائیل نے کہا کہ جھٹلا دیا تیرے رب نے تجھے، اب کیا کریں گے ہم؟ موسیٰ نے سمندر پہ عصا مارا اور اللہ کی۔ تو جب انبیاء اپنی لمٹ تک پہنچے اور امتیں اپنی لمٹ تک پہنچتی ہیں اور اب وہ انڈیورنس شو کرتی ہیں اور صبر اور پیشنس شو کرتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء۔ اتنے حالات مشکل ہوئے انبیاء کے لیے اور رسولوں کے لیے کہ اس حد تک کہ انبیاء اور رسول ہوپلیس ہونے لگے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان کو گمان ہونے لگا کہ ان لوگ سمجھیں گے یہ جھوٹا تھا، یہ لائر تھا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا، فراڈ کیا۔ جاءہم نصرنا، لمٹ جب پہنچی تو اللہ کی مدد آئی۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کن لوگوں کے؟ جو اپنی انڈیورنس کی لمٹ شو کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد آ جائے اور تباہ کر دیا ظالموں کو۔ تو جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں، ہمیں اس لمٹ پہ پہنچ کے وہ کام کرنا ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا۔ And he was the commander of Muslims and he was leading the battle of Al-Qadisiyah against Persians۔ عمر بن خطاب نے اس ٹائم لیٹر لکھا، اور یاد رکھیں یہ بڑی پیوٹل، ایک بڑی سنگین قسم کا مرحلہ پہنچ گیا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمز اپنی ایک سٹیج پہ تھے، لمٹ پہ تھے، تھریش ہولڈ پہ تھے کہ اگر یہ تباہ کر دیے جاتے، اگر یہ ہار جاتے تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے اسلام کے لیے، اور اسلام کبھی ایکسپینڈ نہ کر سکتا۔ تو عمر بن خطاب نے اپنے لیٹر میں سعد بن ابی وقاص کو کوئی زیادہ وار اسٹریٹجیز نہیں بتائیں، کوئی نہیں بتایا کہ تم نے پلان کیا کرنا ہے، تم نے اسٹریٹجم کیا اختیار کرنا ہے، یعنی تمہارا اسکیم کیا ہونی چاہیے، تمہاری اسٹریٹجی وار فیئر ٹیکنالوجی کیا نہ۔ عمر بن خطاب نے اپنے لیٹر میں لکھا، اور اس کا میں کچھ حصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ He wrote کہ سعد I order you and all the troops that are along with you، جو آپ کے ساتھ ہیں، to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in all circumstances۔
اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. As this, یعنی obedience to Allah subhanahu wa ta'ala is better than the weapons against the enemy and a strong plan in the war. اللہ اکبر. کہ تمہاری جو اللہ کی اطاعت ہے یہ زیادہ بہتر ہے جنگی لشکر اور ساز و سامان سے اور تمہاری اسٹریٹجی سے. And he said, I order you, Sa'ad, and you soldiers who are with you to be more cautious and afraid of your own crimes and sins than your enemy. جس کا خوف اختیار کرنا ہے وہ تمہارے اپنے گناہ ہوں, تمہارے اپنے سنز ہوں, rather than your enemy, as the crimes and the sins of the soldiers are far more dangerous to you than your enemy. کیونکہ تمہارے اپنے گناہ اور اپنے خطا یہ تمہارے لیے زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے اور ڈینجرس ہے دین یور انیمی. اینڈ دین ہی سیڈ کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح اس لیے دیتے ہیں بیکاز تم لوگ گناہ نہیں کرتے اور وہ لوگ گناہ کرتے ہیں. یاد رکھو اے سعد, جس دن ہم لوگ بھی گناہ کرنا شروع ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جو فتح ہوگی وہ آرٹلری اور آرسنل اور لوگوں کے اور نمبرز کی بیسس پہ ہوگی. اس دن پھر مسلمانوں کی نہیں ہوگی, اور جس کے زیادہ ویپنز ہوں گے, جس کے پاس زیادہ قوت ہوگی وہ جیتے گا. سبحان اللہ. یہاں پہ کتنا پروفاؤنڈ میسج دے رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ اوور پاور دیم ود آر اسٹرینتھ, رادر وی اوور پاور دیم بیکاز آف آر گڈ ڈیڈز اینڈ وی لیو سنس. ہم گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں. جس دن ہم گناہ کرنے شروع ہو گئے, ان کی طرح ہو گئے, اس دن جو فتح ہے وہ اس کی ہوگی جو بیٹل فیلڈ میں زیادہ تکڑا ہوگا, جو محنت زیادہ کرے گا. اس دن اللہ کی نصرت پھر نہیں آئے گی. وی ول ناٹ گین وکٹری اگینسٹ دیم. دس از دا میسج جو ہم سب کو آج پڑھنا ہے. یعنی ان شارٹ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعد کو بتا رہے ہیں کہ وی ہیو ریچ دا لمٹ رائٹ ناؤ, ہم تھریش ہولڈ تک پہنچ چکے ہیں. بی ویئر آف ڈوئنگ اینی تھنگ دیٹ ول ڈیلے دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. مسلمانوں کی اور زائنسٹ کی جنگ چل رہی ہے بیٹل میں, گراؤنڈ پہ, اور آمنا سامنا ہو رہا ہے, اور وہ لوگ اللہ کی مدد حاصل کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, اور سامنے یہودی ہیں, زائنسٹس ہیں. رائٹ ناؤ میرا آپ کا کام کیا ہے؟ وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ اینی تھنگ وچ ول کاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ابینڈن اس. بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف رائٹ ناؤ. کیونکہ اگر ہم نے آج گناہ کیا تو اللہ کی جو مدد ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے ہمارے اپنے ایکشنز کی وجہ سے. Be the best right now. Show Allah subhanahu wa ta'ala that we are his slaves. ہم تیرے غلام ہیں یا رب. واللہ آج اس critical limit پہ there is no sin that is minor today. Leave the life of sins. No haram gaze. No browsing on the internet. No messaging or calling non-mahram. No ghiba. No cursing. قطع تعلق ہی نہیں کرنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. No سود, نو رشوت, نو جھوٹ. اللہ کو اپنی لائلٹی ہم نے شو کرنی ہے. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب. اور میں بتاؤں آپ کو, اللہ کی جو مدد ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے, یہاں ہے, اور ہم لوگ اس ٹائم یہاں پہ امت موجود ہے. اگر ہم نے نیکیاں کی اور گناہوں کو چھوڑا تو ہم قریب جائیں گے اللہ کی مدد کے, کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ہے, وہ یہاں پہ ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنے جلدی اس کو رائپ کر لیتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں, یا کتنا ڈیلے کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کی مدد قریب ہے. اگر ہم نے گناہ کیے تو ہم مزید دور ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اگر ہم نے نیکیاں کی تو مزید قریب ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد ہم تک جلد پہنچ جائے گی. سو اٹس اپون اس رائٹ ناؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا کردار ہے. اور یاد رکھیں, ڈونٹ الاؤ شیطان ٹو پلے ہز اولڈسٹ اینڈ ڈیڈلیسٹ موو. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اور میری انڈیویجول ایفرٹ سے, انڈیویجول چین سے کیا فائدہ ہوگا امت کو. لا الہ الا اللہ. سب سے پرانا اس کی چال ہے کہ تمہارے گناہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا امت کو, تمہارے حرام چھوڑنے سے, تمہارے حرام ریلیشن کو بریک کرنے سے, تمہارے ڈرگس چھوڑنے سے, سودی جاب چھوڑنے سے, تمہارے کرس ورڈز جو تم یوز کرتے ہو اس کو چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا امت کو؟ فرق پڑتا ہے.
بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اللہ کی مدد مومنوں کے لیے آتی ہیں، اور جس دن ہم مومن بن گئے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہم نے لکھ دیا تھا پہلے کہ ہمارے جو رسول ہیں نا وہ غالب ہوں گے، اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب ہوگا. اللہ کا لشکر کون ہے؟ جو اللہ کے باغی نہیں ہے، جب پھسل جاتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں، ان کی پرائیویسیز، ان کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتے کہ دے آر دا فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ ہز اینیمی ان پرائیویٹ، اور ویسا نہیں ہوتے کہ دے آر دا اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ. ویسے نہیں ہوتے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ گناہ چھوڑو؟ یاد رکھیں بہت فرق پڑتا ہے. اللہ کی مدد قریب ہے اگر ہم آج گناہوں کو چھوڑ دیں گے. سو آج ارادہ کریں اور دعائیں کریں اللہ سے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا رب ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے، اور کفر اور فسق اور فجور کو ہمارے دلوں سے دور کر دے، ہمیں نفرت دلوا دے. یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہمیں اپنا بنا لے. میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، چینج کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. اور اللہ کی مدد تو ہمیشہ سے وہیں پہ ہے، ڈیلے ہماری طرف سے آ رہا ہے. یو شوڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ اینڈ ایوری اسٹیپ اینڈ دین سی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ہمیں آ کے پا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.